الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور علی نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان المعظم شریف کی جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام ہو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر کہ جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو شب معراج، شب برات، شب قدر جیسی مقدس راتوں سے سرفراز فرمایا۔ اور خصوصی نگاہ عنایت ہے اس عظیم المرتبت سالار اولیاء سید الاتقیاء حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کہ جنہوں نے اپنے نورانی فیضان سے ہمارے اور آپ کے قلوب کو ایمان اور عقیدہ حقہ یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی معرفت اور پہچان نصیب فرمائی۔ آج کے ان لمحات کے پر نور موقع پر شب برات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام بیان فرمائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔
تو شب برات ایسی مبارک رات اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برات کا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ عز و جل بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ آنے والی جو رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یہ دراصل جہنم سے آزادی اور گناہوں سے توبہ کر کے جنت کی طرف لے جانے والی رات ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اسی رات میں 5 چیزوں کی بالخصوص تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جتنے بھی معاملات سال بھر ہونے والے ہوتے ہیں وہ سارے معاملات اسی رات میں طے کر دیے جاتے ہیں کہ پورا سال یہ ہوگا، یعنی امور کی تقسیم۔ نمبر 2، نزول رحمت اس رات میں بالخصوص اور پورے سال جو اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا وہ اسی رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیضان بخشش، یعنی کس کو بخشا جائے گا اور کس کو نہیں بخشا جائے گا، اس معاملے میں وہ فیصلہ اس رات میں سال بھر کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی رات میں قبول شفاعت کے معاملات بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 5، فضیلت عبادت، یہ بھی اسی رات میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں وہ قلم اسی رات میں چل جاتا ہے، یہاں تک کہ رزق، موت، حیات، بارش اور کون حج کرے گا یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ برکت والی رات اس لیے ہے کہ ان امور کی تقسیم اسی رات میں کر دی جاتی ہے اور سارے معاملات فرشتوں کے حوالے سونپ دیے جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہوا، اب آنے والی 18 تاریخ کو یہ رات ہے، تو کم و بیش 7-8 دن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں سال کے۔ تو اب ان دنوں میں کچھ ایسے مخصوص اعمال کر لیں، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان یہ 2 روزے رکھیں، تاکہ جب آپ کا نامہ اعمال کا آخری دن ہو تو وہ روزے کے ساتھ بند ہو، اور جب آپ 15ویں کا روزہ رکھیں گے یعنی 15 تاریخ کا، تو جب آپ کا نامہ اعمال کھلے تو وہ بھی روزے کے ساتھ کھلے۔ تو یہ معزز عبادت ہے، اللہ کے نزدیک خاص بڑی قرب خاص والی عبادت ہے۔ اس میں ریا بھی نہیں ہے، یعنی جب تک بندہ یہ نہیں بتا دے گا کہ میں روزے سے ہوں تب تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ بغیر ریا والی عبادت ہے۔ تو کم از کم یہ دونوں دن اگر بندہ روزہ رکھیں تو اللہ کی رحمت کو اگر پیار آ جائیں تو اس مخصوص عبادت کی وجہ سے بھی اللہ سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، ان راتوں میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو خاص اعلان عام ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اپنی شان نزول فرماتا ہے اور پوری رات اس کی رحمت صدا دیتی ہے۔ جو بندہ طلب کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس رات میں اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا عام اعلان ہوگا ہر بندے کے لیے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ بعض کم نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی دوزخ سے نکال دیتا ہے، جن کا نام جہنمیوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اس کو نکال لیتا ہے۔ یہ اتنی معزز رات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا چند لوگوں کے سوا، لیکن مشرک، کینہ رکھنے والا، بدعتی جو اہل سنت والجماعت سے نہ ہو، رشتہ کاٹنے والا اور کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا اور ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ یعنی ان افراد کے سوا اللہ سب کے لیے آزادی کا اعلان کرتا ہے اور بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ یہ چند لوگ بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت انہیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس آیت اور اس حدیث شریف کے مفہوم سے یہ درس لینا چاہیے کہ جب عام بخشش کا اعلان ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ بڑھانی چاہیے۔ اب ہم اور آپ بخشش اور مغفرت کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے اس جمیلے نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے غافل کر دیا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اتنی عزتیں دے رکھی تھی کہ ان کی عزتوں پر آسمان کے فرشتے رشک کیا کرتے تھے۔ یعنی کائنات میں ایک عبقری شخصیت گزری ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ کا خود کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند و بالا کر دی کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اگر کوئی دوسرا نبی بنتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی اتنی وسعت قلبی اور وسعت ظرفی جس کو نوازی گئی ہو، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن وہ خود سے کہا کرتے تھے کبھی تنکا اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کاش عمر کوئی تنکا ہوتا۔ کبھی یہ کہتے کاش اے عمر تجھے تیری ماں نے جنا نہ ہوتا، یعنی تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یعنی اس طرح خوف الہی سے لبریز رہتے، اور جب بھی عید کے دن آتے تو دروازہ بند کر لیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ رونا دھونا شروع کرتے، اور لوگ جب پوچھتے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے اور آج بھی آپ روتے ہیں، تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ احادیث میں نقل ہیں، فرماتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی عبادت اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ بات سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہ جب اتنے بڑے لوگ اتنا روتے تھے تو ہمیں اور آپ کو کتنا اور کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ بہت جلدی بخش دیا جاتا ہے، تو اتنا جلدی بھی وہاں نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ خود فاروق اعظم کے بارے میں یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ خود فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، یعنی دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب کو میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کوئی عام بندے تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے جب عرضی کی نا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد کرم یہ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں دیدار ہوا، یعنی ملے خواب میں، اور جیسے ہی خواب میں ملے نا تو اپنی پیشانی سے ایسے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، کہا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 12 سال یا 12 ماہ ہو گئے، ابھی میں حساب دے کر واپس ہو رہا ہوں۔ کون؟ جس کی جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے دنیا میں ارشاد فرمائی تھی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ مجھے اب بھی حساب کتاب سے ابھی رخصتی ملی ہے اور وہیں سے میں آ رہا ہوں۔
اب جس کے شب و روز یہ ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کہ میرے والد رات میں جب آتے تو حجرہ بند کر کے خود اپنے کوڑے سے ایسے جسم پر مارتے اور اپنے پیروں پر ایسے مارتے اور فرماتے عمر بتا آج تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی خود کا حساب کرتے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنا حساب میرے خیال سے سالوں میں بھی کرنے کا نصیب کم ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ کر لیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی راتوں میں خاص کر کے حاضری دینی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑا لینا چاہیے۔ ہم موت سے بے خبر ہو گئے، جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، روز مرہ کے لیے ہمیں اور آپ کو موتیں دکھائی جاتی ہے کہ یہ مر رہا ہے، پھر بھی ہمارے اور آپ کے رونگٹے میں سے ایک بھی رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہم جنازہ لے کر خود قبرستان پہنچتے ہیں اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے مردے کو اٹھا کر اندر رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں قبر کی وحشت کا بھی اب خوف نہیں رہا۔ نمبر 3، قبر کے معاملات جتنے نا، نزا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ موت یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے، یعنی پہلی پوزیشن ہے۔ موت کے بعد جو ہیں 70 کے قریب ایسے معاملات ہیں جو موت سے بھی زیادہ کٹھن ہے، یعنی اتنے وحشتناک ماحول سے ہمیں اور آپ کو گزارا جائے گا جو 70 مقام ہیں، لیکن ہمیں وہ بھی بھلا دیا گیا۔ اس کے بعد عالم برزخ کے معاملات ہیں، اللہ بہتر جانے ہماری اور آپ کی روحیں کہاں رکھی جائے گی، اس بارے میں بھی ہم نے اور آپ نے کبھی محاسبہ نہیں کیا۔ نمبر 3، قیامت کا دن جو ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا اور اتنا وحشتناک ہوگا کہ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کر، اور تمام فرشتے یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے فرشتے اور حضرت جبریل اور بڑے بڑے ملائکہ کا تو نام لے کر قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ صف بصف کھڑے ہوں گے اور ایسے لرز رہے ہوں گے اللہ کے غضب اور جلال سے۔ قیامت کا دن اتنا بھاری دن ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال تک نہیں گزرتا۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ یا تو ہم نے اور آپ نے یہ دل میں طے کر لیا معاذ اللہ کہ مرنا نہیں ہے، یعنی موت بھلا دی گئی، لیکن بالآخر موت ہے اور یہ اتنا امر مسلم ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ بات طے ہے، اور یہ فکر جن لوگوں کو تھی نا انہوں نے تیاریاں بھی ایسے کی۔ میں نے ابھی نزہۃ المجالس میں پڑھا نا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یا اللہ ہماری زندگیاں کتنی مطلب کم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو بوڑھے شخص کو دیکھا عبادت کر رہا، دوسرے موسم میں گئے تو وہیں عبادت کر رہا ہے، تیسرے موسم میں پہنچے تو وہیں عبادت کر رہا ہے، یعنی بارش گرمی ٹھنڈی سب میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا بس یہیں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جب یہ کہنا کہ یہیں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا بھائی بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، چھوٹا موٹا مکان بنا لینا تو کم از کم بارش سے بچ جائے گا، گرمی سے بچ جائے گا اور ٹھنڈی سے بچ جائے گا، سہولت ہو جائے گی، ایسا کوئی مکان بنا لینا۔ تو اس زمانے کے اس بندے نے یہ کہا تھا، کہا عیسیٰ علیہ السلام میں نے آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے نا ان سے سنا تھا، یعنی صدیوں پہلے، کہا انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تو صرف 700 سال جیے گا۔ کتنے سال؟ زور سے بولیں، 100 سال نہیں، 700 سال۔ اب اس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، تھوڑے سال جنہوں نے گزارے ہیں، ان کو آپ پوچھئے کہ پہلے رحم نگر طرف کیا تھا؟ تو لگ کے باوڑیے، اے نا اس سے پہلے والے لوگوں کو پوچھو کہ بھئی یہاں وڈلے کے آگے پیچھے سب خالی جنگل، اس سے ایک سوسائٹی اور آگے چلا، اس سے پہلے یہاں تو 50 سال کی عمر کے لوگ بتائیں گے، یہاں تو ایک کبھی سور بھی چرنے کے لیے گھستے نہیں تھے، اتنی بھیانک جگہ تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا بلا تشبیہ اور تمثیل۔ اس بوڑھے شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ کہا مجھے پہلے کے پیغمبروں نے یہ بتایا تھا کہ تو 700 سال جیے گا۔ تو کہا پھر؟ کہا میں نے کہا جب اتنی مختصر سی عمر ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے 700 سال کو، کہا جب اتنی مختصر عمر ہے تو مکان بنانے میں کہیں میری عمر ضائع نہ ہو جائے، تو میں نے سوچا سارا کا سارا وقت عبادت میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ آخرت میں کام آ جائیں۔ 700 سال کی عمر ہے، فکر
عبادت کی ہے، مکان بنانے کی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے، اور جیسے مسکرائے نا تو اس بوڑھے شخص نے پوچھا کہ حضور آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو کہا آپ کے جملے پر نہیں مسکرا رہا ہوں، کہا میں ان لوگوں پر مسکرا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی نبی آخر الزمان کی آخری امت ہوگی، ان کی عمریں 60 سال کی دی جائے گی، لیکن اس میں وہ بنگلے پر بنگلے، دکان پہ دکان، واڑی پہ واڑی، گودام پہ گودام، یعنی ہر وہ چیز وہ ڈبل ٹربل کرنا چاہیں گے، حالانکہ مختصر انہیں عمر دی گئی ہے کہ 60 سال میں ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے بارے میں خبر دی تھی کہ آج ہم اور آپ اتنی کم عمر پانے کے باوجود بھی آج ہمارا رجحان عبادت سے ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، بڑھیے۔ یہ بڑی راتیں اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ایسی راتوں میں اللہ رب العزت اپنا خاص فضل عظیم فرماتا ہے، اور کسی ایک کی حاضری کی وجہ سے بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں اترے، یعنی نازل ہوئے، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں اس سال کن کی حج قبول ہوئی اور کن کے نہیں، وہ دفتر بنا رہے تھے حجاج کرام کا۔ اتنے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس سال 6 لاکھ حاجی تھے، صرف ایک حاجی یا 6 حاجی کی حج قبول ہوئی، باقی سب کی مسترد کر دی گئی۔ جب یہ سنا نا کہ 6 کی قبول ہوئی اور دوسری سب کی مسترد کر دی گئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں خود کہ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے، اور اس زمانے میں تو پلین تھا نہیں، گھوڑے پر، اونٹ پر، دریائی جہاز پر، یعنی اس انداز میں لوگ سفر کرتے تھے، کہا اتنی بڑی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی سب کے حج مسترد کر دیے گئے، یہ تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے سامنے سے فرشتے نے پوچھا، کہا یہ 6 کی تو قبول ہوئی، اتنے لوگوں کی مسترد کر دی گئی، اب ان کی قبولیت کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی یہ 6 لوگ قبول کر لیے گئے، باقی سب مسترد ہیں، یعنی ان کی حج قبول نہیں ہوئی، تو اس کا کوئی نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے ان کا بھی کوئی قبول ہونے کا مطلب راستہ؟ تو سامنے والے فرشتے نے ایک جملہ کہا ایک صورت ہے جو رب کی رحمت کی جانب سے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ان 6 کی وجہ سے ان 6 لاکھ کو قبول فرما لیا۔ تو آپ کی حاضری کی وجہ سے اگر 20 آدمی بخشے جائیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ اگر حاضری دے دیں گے تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی بخشا گیا تو آپ کو پرابلم کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، آپ کا تو نفع اور بڑھ گیا کہ وہ 6 آپ کی وجہ سے بخشے گئے، 20 آپ کی وجہ سے بخشے گئے، تو یہ صلہ آپ کو بھی میسر آئے گا کہ اللہ آپ کو بھی وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ بڑی راتوں کی قدر کریں، اور خاص کر کے وہ آنے والی شب برات جس کو اللہ رب العزت نے عام معافی کا اعلان دیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2 رکعت بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت، اور وہ بھی صدق دل سے، تو روایت میں ہے کہ اللہ اس سے 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، خالی 2 گانا پر۔ اب آپ اندازہ تو لگائیے، اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ جوان جنریشن جو میرے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے 2 ویلے دیے، کچھ لوگوں کو رکشائیں دیے، وہ پوری شب برات سے گھماتے رہتے ہیں، ایک درگاہ سے دوسری درگاہ، دوسری درگاہ سے تیسری درگاہ۔ درگاہ کی نیت نہیں ہے، بھجیے پکے کہ نہیں، کھچڑا پکا کے نہیں، کھیر پوری ہے کہ نہیں۔ میرے بھائی یہ رات کھانے پینے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ یہ اونا والے ہمارے پہلے کے بزرگوں سے لے کر اب تک، اللہ بہتر جانے آپ کو کس نے یہ سمجھایا تھا اس دن، مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا آپ نے خود من گھڑت یہ کام کر لیا ہو اپنے آپ سے ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر اتنا کھلانے یا پلانے کا شوق ہے، جذبہ ہے، اللہ آپ کے جذبوں کو قائم رکھیں، اللہ آپ کی پاکیزہ حلال کمائیوں میں برکتیں دیں، تو آپ ایسا کریں نا کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو کم از کم کوئی سحری کا انتظام کر لیں، یعنی 15ویں رات میں، اور اسی دوسری رات میں جو آئے نا تو اسی میں افطاری کا انتظام کر دیں۔ تو آپ جو رات میں یہ دور پکا کر لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا، تو کم از کم آپ مسجد میں یہ انتظام کر دیں گے تو چند لوگ آپ کے اس کھانے کی بنیاد پر یہاں عبادت کے لیے بیٹھ گئے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی نیکیوں کی وجہ سے آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب کو
کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ دنیا ہے نا دکھانے کا مطلب ایک زور ہے، ہر چیز ہم دکھا کر منوانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے یار کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ دکھاوا کہیں ہمارے منہ پر مار نہ دیا جائے، اس لیے کوشش یہ کریں۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ اچھی واڑی رکھتے ہیں، اچھی دیکھ پکاتے ہیں، سینکڑوں لوگ آپ کے یہاں کھانے رات میں آتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن کم از کم یہ کھانا اگر آپ کسی مجلس میں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں نمازی لوگ ہو، ورنہ بے نمازیوں کی کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، ہمارے یہاں جو شرعی مسئلہ آپ کسی سے پوچھنا جائے نا کہ یہ بے نمازیوں کو کھلا سکتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن ہم جس کو آئے اس کو کھلا دیتے ہیں، تو کم از کم ایسے لوگوں کو کھلائیں کہ وہ کھانا کھا کے اچھے کام کریں گے نا تو اس کھانے کی برکتیں اللہ آپ کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو سوجھ بوجھ ہے اور تھوڑے بہت بھی اگر آپ سمجھدار ہیں نا، تو میں نے ابھی 2 رکعت کی ایک بات کی، 2 رکعت پر اللہ 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات سنیے کہ حدیث شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان میں یعنی 13ویں رات میں حضور نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی معلوم ہے؟ وہ ایک ہی دعا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، معاف کر۔ اب سنیے، پھر 14ویں رات آئی، پھر حضور نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور یہ 2 راتیں حضور دعا کرتے رہے۔ جب 15ویں شب آئی تو حضور نے پھر دعا کی کہ اللہ میری ساری گنہگار امت کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ نے اسی رات مزدہ سنایا، کہا محبوب آپ کی تینوں دعائیں میں نے قبول فرما لی ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ رات دعا کی رات ہے کہ خالی آٹے مارنے کی رات ہے؟ زور سے بولو، اپنے آٹا ماریے کہ نہیں؟ ارے پہلا ہوئی تمہاری ہے آٹا مارتا نا نہ پڑھو آٹا ماریے کہ نہیں ہچو جو اپنے بدھا ہے آٹا ماریے અને એટલા આટા મારીએ ને કે મને કોક દી એમ થાય કે ઓ એક ગાડીમાં 4 જણા જાતા હોય આ હારું લાગે આ પોલીસ વાળા છે ને આપણને બધાને બેવકૂફ ને ગાંડા ગણે કે આને કઈ ભાન જ નહીં હોય, કોઈ સમજાવવા વાળું જ નહીં હોય આની કોમમાં। પણ હવે બિચારા પોલીસ વાળાને શું ખબર કે અહીંયા બરકાતી બિચારો રાગડા તાણી મરી જાય। મારા ભાઈઓ અલ્લાહ તમારી 2 વ્હીલ ને સલામત રખે, અલ્લાહ તમને 2 વ્હીલ માંથી 4 વ્હીલ વાળા કરે। પણ હવે હાથ જોડીને અર્જ છે કે એવી રાતોને ખાલી આટા મારવામાં ન કાઢો। આ રસૂલુલ્લાહની 3 રાત મેં તમને દેખાડી આગળ હદીસ શરીફના લિહાઝથી હુઝુરે ખાસ આપણા માટે દુઆ કરી કે અલ્લાહ મારી ઉમ્મતને બક્ષી દે, માફ કર દે, મારા એની બારામાં મારી શફાત કબૂલ કરી લે। મારા ભાઈ જે રસૂલ આવી મોટી રાતોમાં આપણા માટે ઇબાદત કરતા અને દુઆ કરતા હતા, આપણે એ જ નબીના ઉમ્મતી થઈને આટા મારતા છું તો તમે વિચાર તો કરો કે હુઝુર જોતા છે ને તો એમના દિલ ઉપર શું ગુજરતી હશે। બીજી એક વાત આખરી કહી દઉં કે આ રાત છે ને આપણા ચોપડા હોય ને આખા વર્ષનો આવો એ અલ્લાહની બારગાહમાં ફરિશ્તાઓ હાજર કરે અને બીજો ચોપડોની તૈયારી હોય અને કોરો આ ભરેલો હોય, આમાં સેટ થઈ ગયું હોય, આમ દેવાની વાત આવે અને અલ્લાહને તો ખોલવાની તો જરૂર નથી, બેનિયાસ છે એ આમનામ જ જોવે જ છે, પણ એ ફરિશ્તાઓ આમ પેશ કરતા હોય છે। હવે વિચાર કરી લો ને આપણે ખાલી આટા મારતા હોય ફાકાબાજી કરતા હોઈએ અને એ જ ટાણે આપણું નામ અમલની વારી આવે ને આપણે નો દુઆ માંગતા હોય, નો zikr કરતા હોય, નો ઇસ્તિગફાર કરતા હોય, નો કુરાનની તિલાવત કરતા હોય, નો નમાઝ પડતા હોય અને આ આપણો ચોપડો અહીંયા પગી ગયો તો હવે તમે વિચાર કરી લો કે આપણી કેવી હાલત થાય। એનું એક્ઝામ્પલ એક ખાલી સાદી જબાનમાં કોર્ટની અંદર અદાલતની અંદર જજ ફેસલો કરવા માણસને જ્યારે ઓલા જુર્મ કર્યો હોય એને હાજર કરવાની વાત આવે અને ગેરહાજર રહે તો શું થાય? तारीख पड़े होता है ना ऐसा, गवाह नहीं है या कोई वो बंदा नहीं है तो तारीख पे तारीख होती है और उसके मुताबिक फैसले होते हैं। अल्लाह न करे अगर उस रात में हमारे और आपके बारे में सादत मंदी के बजाय बदबख्ती का फैसला हो गया ना तो हमारा और आपका तो कोई सहारा नहीं होगा साल भर तक के लिए। इसलिए कोशिश करना, नेक बख्ती लिखवानी है तो वो रात मस्जिद में गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपसे पहले मुझे नेक तौफीक अता फरमाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसे पाक के सदके में हम सबको शब बरात की बरकतें और रहमतें समझने और उस पर अमल करने और उसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं।